شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہٰذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے وقت کپڑے سی رہی تھی، چراغ ٹمٹما رہا تھا، ہوا کا ایک مست جھونکا آیا، چراغ گل ہو گیا اور سوئی ہاتھ سے گر گئی۔ سوئی تلاش کر رہی تھی، سوئی نہیں مل رہی تھی، اتنے میں جس مقدس ہستی کے نور سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہے، وہ مبارک ہستی یعنی ہمارے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لاتے ہی کمرہ روشن ہو گیا اور اس اجالے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی۔ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس واقعے کو اپنے شعر میں یوں منظوم کرتے ہیں، سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن فارسی میں سوئی کو کہتے ہیں، سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکراتے ہیں تو گمی ہوئی سوئی بھی مل جاتی ہے، آپ کے چہرے مبارکہ سے وہ نور پھوٹتا ہے کہ شام یعنی رات میں بھی صبح کا سما بند جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ وہ کتنا بد نصیب ہوگا یا وہ لوگ کتنے بد نصیب ہوں گے کہ جو قیامت کے روز
میرے دیدار سے محروم رہیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ آخر ایسے مسلمان کون ہوں گے بد نصیب جو قیامت کے روز آپ کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بخیل ہوں گے۔ عرض کیا بخیل کون؟ فرمایا کہ جن کے آگے میرا نام نامی ذکر کیا جائے اس کے باوجود وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بخیل ہے اور قیامت کے روز وہ میرے دیدار سے محروم رہے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، جب بھی سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم اسم پاک سنیں اس وقت درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ جب سنیں یا خود بولیں یا لکھیں جب بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ آج کل سواد لکھنے کا رواج ہے، آدھا سواد لکھتے ہیں، سلعم لکھ دیتے ہیں اگر زیادہ سخاوت زور کر گئی، ورنہ سواد پر گزارا کرتے ہیں۔ صرف سواد یا سلعم سے گزارا کر لینا، اتنا لکھ دینا، یہ حرام ہے۔ ہر کتاب میں، ہر اخبار میں، ہر مضمون میں، ہر خط میں عام طور پر سواد اور سلم لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے بڑا دل جلتا ہے کہ ہمارے بھائی پورے صفحے تو سیاہ کر دیتے ہیں، ان کے پاس وقت ہے، ان کے پاس مواد ہے، لیکن اگر ان کے پاس فرصت نہیں، ان کے پاس سیاہی نہیں، انک نہیں، وقت نہیں، تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا وقت ان کے پاس نہیں۔ پورے اخبار بھرے پڑے، لیکن اگر نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہیں ملتا، درود شریف نہیں ملتا، وہ سواد آدھا سواد کر کے گزر جاتے۔ تو یہ بخل کی انتہا ہے، اور ایسی بخیلی سے اللہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ و معمون فرمائے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم جلالت لکھے تو آدھا جیم کر کے جو اکتفا کرتے ہیں وہ خیال فرمائے کہ جل جلالہ پورا لکھا گیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ پورا لکھیں، اولیاء کرام کے اسماء کرام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ پورا لکھیں، رے زواد عین وغیرہ کا جو ہے رواج اس کو ختم کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، تنبیہ الغافلین میں حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کرتے۔ ایک بزرگ بڑے نیک پرہیزگار تھے، ولی اللہ تھے، وہ ایک بار کہیں تشریف لیے جا رہے تھے، شیطان پیچھے ہو لیا، اور ظاہر ہے کہ شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی کہ آپ اجتماع کی طرف آ رہے ہوں گے اور شیطان پیچھے لگ گیا ہوگا کسی دوست کی صورت میں، کسی یار کی صورت میں، اور وہ آپ کو باتوں میں کہیں اور لے گیا ہوگا کہ چلو ادھر چلے جاتے ہیں، یار سستی ہو رہی ہے، آئندہ جمعرات دیکھیں گے، اس طرح ارادہ کر کے آپ مکر جاتے ہوں گے۔ یہ ہوتا ہوگا سب کے ساتھ، نمازوں میں بھی ہوتا ہے۔ ابھی نماز پڑھنے کا دل تھا، پھر بولتے یار پانی ذرا ٹھنڈا ہے، ابھی سردی آنے تو پتہ چل جائے، پانی ٹھنڈا ہے یار، دیکھیں گے کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اچھا آپ جمعے سے، پکی بات، جمعے سے نماز شروع کریں گے۔ یہ بڑا عجیب رواج ہے، نماز نہیں، میں جمعے سے وعدہ ہے، میں جمعے سے شروع کرتا ہوں۔ ارے بھائی کل کس نے دیکھی ہے تم جمعے کی بات کر رہے ہو؟ ابھی نیت کی، ابھی پڑھ ڈالو، جمعے کا کوئی بھروسہ نہیں زندہ رہے یا نہیں رہے، اور جمعے سے نماز فرض ہوگی یہ نہیں ہے تو ابھی کی نماز بھی فرض ہے، کل کی نماز بھی فرض ہے، پرسوں کی بھی فرض ہے، جب جمعہ آئے گا تو وہ بھی فرض ہے۔ تو اس طرح مطلب شیطان جو ہے وہ مطلب ہے کہ وعدے پہ ٹالتا رہتا ہے، جس طرح بیپاری ہمیں ٹالتے رہتے ہیں، قرضہ لینے جاؤ تو کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، صبح آ جاؤ، شام آ جاؤ، ٹالتے رہتے نا، تو شیطان بھی ہمیں گھماتا رہتا نمازوں کے لیے، ہمیں ٹالتا رہتا ہو، کل پڑھے، پرسوں پڑھے، جمعے سے پڑھے، بری رات سے شروع کریں، رمضان شریف سے شروع کریں، صاحب داڑھی رکھ لیں، حج کرنے جاؤں گا داڑھی رکھ لوں گا، اللہ اکبر، یا اللہ تو بلا تو داڑھی رکھوں گا، یا نماز شروع کیجئے تو ذرا دو ایک پریشانیاں ہیں، ذرا وہ بس دور ہو جائے، ذرا روزگار کا سلسلہ ذرا سیٹ ہو جائے، آج کل ذرا معاملہ اپ سیٹ ہے، ذرا روزگار صحیح چل گیا، میں وعدہ کرتا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ یعنی کہ ہمارا انداز اب زندگی کا ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھیں گے
یا ہم کچھ نیکی کا کام کریں گے، کسی سنت کو اپنائیں گے تو جیسے ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ حج پڑھ کے داڑھی رکھیں گے، اس سے پہلے نہیں رکھیں گے، دعا کریں حج کا ہو جائے۔ واہ! اور میں کہتا ہوں کہ نادان، تو سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو یہ بگڑا ہوا چہرہ لے کر جائے گا اور پھر کہتا ہے میں رکھوں گا۔ کم از کم سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو اب تو سدھار کے چہرہ جا جس کے آگے جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ عجیب عجیب، یعنی کہ شیطان نے لالی پوپ جو ہے نا پکڑا دیے، جیسے بچوں کو نپل دے دیتے ہیں نا، رونا چپ ہو جاتا ہے اور ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا لولی پوپ دے دیتے ہیں تو وہ ذرا بچہ جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ تو اسی طرح شیطان نے لمبی لمبی امیدیں دلا کر ہم کو لولی پوپ دے رکھے ہیں منہ میں، اور ہم مطلب لمبی لمبی امیدیں باندھے چلے جاتے ہیں، حالانکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ آج کی رات بھی ہم کتنی کاٹ سکیں گے، میں بیان کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، کس کو پتا کیا ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ اللہ والے تھے، وہ بزرگ تھے، وہ بھی جا رہے تھے، شیطان ان کے پیچھے بھی ہو لیا۔ شیطان کسی کو چھوڑتا تھوڑی، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ بھی شیطان کو خوب جانتے ہیں، جانتے ہم بھی ہیں، لیکن جاننے کے باوجود ہم آنکھ آڑے کان کر دیتے ہیں۔ پتا ہوتا ہے کہ نماز قضا کرنا گناہ ہے، لیکن ہم آنکھ آڑے کان کر دیتے ہیں، دل کو منا لیتے ہیں۔ پتا ہے داڑھی منڈانا حرام ہے، لیکن پھر بھی آنکھ آڑے کان، گالی دینا گناہ ہے، سب کو پتا ہے، لیکن پھر بھی آنکھ آڑے کان کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ والے، شیطان جب بہکاتا ہے، کچھ کہتا ہے کہ یوں نہیں یوں کرو، تو وہ شیطان کو چڑھانے کے لیے پھر زیادہ کرتے ہیں۔ اگر شیطان نے روک دیا کہ عشاء کے بعد کے جو 2 نفل ہے وہ مت پڑھو، سستی ہو رہی ہے، تو پھر اللہ والے عہد کرتے ہیں کہ آج تو تہجد بھی پڑھوں گا، تو مجھے نفل سے روکتا ہے، اب تو نیند سے اٹھ کے تہجد پڑھوں گا، تو بھی یاد کرے گا۔ تو اس طرح اللہ والے جو ہیں وہ شیطان کو زیادہ چڑھاتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ شیطان کو راضی کر دیتے ہیں، جو بولتا ہے اس کی مان لیتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں۔ خیر، تو وہ بزرگ جو تھے وہ جا رہے ہیں، شیطان پیچھے ہو لیا، وسوسے ڈالنے شروع کیے طرح طرح کے، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو تو اب تو ضرور کروں گا، یہ مت کرو تو وہ زیادہ کروں گا۔ وہ بزرگ اس سے ٹکرا رہے۔ آخرکار ایک پہاڑ کے قریب وہ بزرگ ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کے سفر بڑے عجیب ہوا کرتے تھے۔ آج کل کے سفر کی مانند نہیں ہوتے تھے کہ تاش کی گڈی ساتھ ہے، چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر بھی لیا ہوا ہے، نعتیں سننے کے لیے نہیں، گانے سننے کے لیے وقت پاس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سفر میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو سفر میں اللہ کا ذکر کرے گا، ذکر اللہ سے دل بہلائے گا، اللہ تعالیٰ سفر میں اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دے گا، اور جو فحش گوئی کرے گا، الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، سفر میں فالتو باتیں کرے گا، شیطان لگ جاتا اسے۔ لیکن ہمارے ساتھ تو یہ حیدرآباد بھی چلے جاؤ تو گانے ضرور بجیں گے آپ کی بس میں، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ بلکہ پوری دنیا میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاؤ، اللہ کرے تو کم وقت وہاں بھی یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو گانے سنائیں گے، موسیقی سنائیں گے، وہ تو کوئی زبان بھی نہیں سمجھتے۔ کم از کم کراچی میں یہ ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں حیدرآباد وغیرہ، کل بھی گئے تو ہم لوگ تو نعتوں کی کیسٹیں کوشش کر کے ساتھ لے لیتے ہیں، تو وہ ڈرائیور کو پھسلا کر سمجھا دیتے ہیں، تو الحمدللہ کل نعتیں اس نے سنائی ہیں۔ تو اس طرح ہم کوشش کرتے کہ ساتھ کیسٹ ہو تو گانے کے بجائے نعتیں لگا دیں، ورنہ یہ کہ ہر بس والا عموماً گانے ہی سناتا ہے اور زبردستی سناتا ہے، جبرن قہرن۔ اب بس سے کود کر تو بھاگنے سے کیا کرے، جانا بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ہوائی جہاز میں چڑھو تو وہ بھی ان کی پوں شروع کر دیتے ہیں۔ صبح تلاوت کے لیے ریڈیو کھولو تو کہتے ہیں کہ تلاوت سے سب شروع ہوتا ہے، ریڈیو کا جو پروگرام ہے ابتدا تلاوت سے ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہاں پر مطلب ہے کہ تلاوت کے لیے آپ نے کھولا تو تلاوت کا اگر وقت نہیں ہوا نا، ابھی منٹ 2 منٹ باقی ہیں، تو وہ موسیقی کی مطلب ہے دھنیں آپ سنیں گے تلاوت سے پہلے۔ یہ ریڈیو کے جو پروگرام ہیں وہ تلاوت سے شروع نہیں ہوتے، موسیقی کی دھن سے شروع ہوتے ہیں، شاید آپ کو اس کا پتہ ہوگا، اور ختم بھی موسیقی پر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کسی کو کہ حرام ہے، یہ ہر گھر میں بجتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب بیماریاں نہیں جاتی۔ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی، راستے سارے ہم نے بند کر دیے ہیں۔ ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے، ساتھ میں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو کہیں سے کوئی مزمار کی یعنی موسیقی کا کوئی آلہ، بنسری ونسری بجنے کی آواز آ رہی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انگلیاں کانوں میں ڈال لی اور بار بار نافع سے پوچھتے کہ نافع اب آواز آ رہی ہے، اب آواز آ رہی ہے۔ جب حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ حضور اب آواز نہیں آ رہی، تو آپ نے انگلیاں نکال لی۔ حضرت نافع نے حیرت سے
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا، کیونکہ یہ ہمارے اکابر میں، صحابہ میں، تابعین میں یہ مطلب سوچ تھی کہ یہ جو بزرگ جو کر رہے ہیں یقیناً یہ سنت ہوگا جب ہی کر رہے ہیں۔ تو حیرت سے پوچھا کہ کیا آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا جو آپ نے انگلیاں ڈال لی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایک بار میں سرکار کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں جا رہا تھا، تو ایک چرواہا، بکریاں چرانے والا، وہ بنسری بجا رہا تھا یا کوئی آلہ موسیقی وہ بجا رہا تھا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نورانی انگلیاں مبارک کانوں میں داخل فرمائی اور مجھے پوچھتے رہے کہ آواز آ رہی ہے؟ اب آواز آ رہی ہے، جیسے میں تجھے پوچھتا رہا، جس طرح سرکار مجھ سے پوچھتے رہے۔ اور جب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آواز نہیں آ رہی، تو سرکار نے اپنی مبارک انگلیاں نکال لی، تو گویا آج اس سنت کو میں نے ادا کیا۔ کیا اب کوئی ہے ایسا جوان مرد، ہے کوئی ایسا جوان یا ماں کا لال کہ اس طرح مطلب موسیقی بج رہی انگلیاں ڈالے جا رہا ہو؟ لوگ پھپتیاں کسیں گے تو زیادہ اس کا تو مطلب ہے کہ ذہن خراب ہو جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا، یہ حالات بڑے خراب، لیکن ہمارے آقا انگلیاں ڈال کر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انگلیاں ڈال کر جاتے، تو یہ مطلب عمل ہوتا تھا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موسیقی سے بہت زیادہ نفرت تھی، بلکہ ایک حدیث شریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے احکام شریعت میں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں مزامیر کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ مزامیر مانے آلات موسیقی، میوزک کے جو مطلب آلات ہیں، وہ ڈھول، وہ باجا ہو، تاشا ہو، یہ تھپک تھپک جو بجاتے ہیں، جو کچھ ہو، تالی جو ہے آج کل بہت بجائی جاتی ہے، تو یہ تالی بجانا بھی یاد رکھیے حرام ہے، فسق و فجور کے مجامع آج کل۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال زار پر رحم و کرم فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، سرکار بہت نفرت کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بزرگ سستانے کے لیے بیٹھ گئے، ہماری طرح انہوں نے گانے بجانے شروع نہیں کیے، تاش کی گڈی نہیں نکالی، بلکہ اللہ اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ شیطان پیچھے لگا ہوا تھا، اس نے دور سے پہاڑ پر سے، جو پہاڑ کے بالکل آپ تھے تو آپ کی بالکل یعنی کہ رینج میں، آپ کا مطلب یعنی کہ یوں کہیے کہ آپ کی بالکل سیدھ میں اس نے پتھر لڑکانا شروع کر دیا، بالکل بزرگ کو مطلب یعنی کہ وہ نشانہ بنا کر پتھر بہت بڑا لڑکتا ہوا آ رہا ہے۔ اگر ہم جیسا ہوتا تو اللہ اللہ بھول جاتا اور ہائے ماں ہائے باپ کرنا شروع کر دیتا، باپرے کر کے بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن وہ اللہ والے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، وہ پتھر آ رہا ہے یہ دیکھ رہے اور پھر مزید اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کے ذکر کی برکت سے، ذکر اللہ کی برکت سے وہ پتھر جس کا ٹارگیٹ یہ بزرگ تھے وہ خطا کر گیا اور پتھر دوسری طرف لڑک کر گر گیا، بزرگ ہلے بھی، پتھر گر گیا ادھر دوسری طرف۔ شیطان کا یہ وار ناکام ہو گیا۔ اب چونکہ شیطان بہکا رہا تھا کہ اللہ کو یاد مت کرو، تو انہوں نے اللہ کو یاد کرنے کا اور بہتر طریقہ اپنایا، اس سے بھی جو کھڑے ہو گئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب جناب والا شیطان نے مزید تنگ کرنا شروع کیا۔ آپ کے استقلال سے بہت متاثر ہوا ہوں، نے ہاتھ بڑھائے کہ ہم دونوں دوستی کر لیتے ہیں۔ اب وہ بزرگ تھے، میرے آپ جیسے کھوکھلے نہیں تھے، انہیں یہ پتا تھا کہ قرآن کو بار بار متنبہ کر رہا ہے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو جو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے وہ کبھی ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری مت ماری گئی ہے کہ جس سے مرضی آتی ہے دوستی کر لیتے، جو مطلب ہمارے دین کا مخالف ہوتا ہے اس سے ہماری دوستی ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن عظیم میں تو صاف ارشاد فرمایا، اور جب شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ۔ لیکن ہماری دوستی ہی بگڑے ہوئے لوگوں سے، بے نمازیوں سے ہماری دوستی، جو فلموں کی دعوتیں ہمیں دے ان سے ہماری دوستی، جو بات بعد میں کرے پہلے گالی دیں ان سے ہماری دوستی۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ضرور ہیں، ہاں یہ نیت بھی نہیں کہ ہم اس کو تاش چھڑا دیں گے، اس کو ہم مسجد میں لائیں گے اس لیے ہم اس سے مطلب دوستی کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، ہمیں اس کی باتوں میں مزہ آتا ہے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی ہے۔ ہماری دوستی جو ہے وہ ذاتی دوستی ہے، دین کے لیے نہیں۔ تو آپ بتائیے کہ جو اللہ کی حدود کو توڑے
جو قرآن و حدیث کے احکام سے منہ موڑے، جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑے، اس سے دوستی کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ حدیث شریف میں بھی المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اور پھر جب کسی کی دوستی کی وجہ سے جس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا، اپنے اعمال برباد کر لیے، تو وہ پھر بڑا پچھتائے گا قیامت کے دن۔ اور قرآن کہتا ہے وہ اس طرح پچھتا کر گویا کہہ رہا ہوگا، ہائے افسوس، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ تو آج دوست بڑا میٹھا لگتا ہے، جو ہمیں دین سے دور کرتا ہے، جو ہمیں اس اجتماع سے روکتا ہے، جو نمازوں سے ہمیں روکتا ہے، وہ آج بڑا میٹھا لگتا ہے، کل یہ بھالے کی طرح کھب جائے گا ہمیں مرنے کے بعد۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھ لیں کہ ہم دوستی کس سے کرتے ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک فرمایا جو مطلب رغبت رکھتے تھے اور جو ایمان لانے والے تھے، اور واقعی مطلب وہ ایمان لے بھی آئے بے شمار کفار سرکار کے حسن اخلاق سے۔ تو اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ کوئی اگر ہمارے مذہب پر نہیں، اس سے اتنی حقارت سے پیش آئے کہ وہ بھاگ جائے۔ مطلب ہم اسلام کے دائرے میں رہ کر اس سے حسن اخلاق کا مظاہرہ ضرور کریں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام حق پر ہے۔ اب بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کا کردار جو ہے وہ واقعی عجیب و غریب ہو گیا، جیسے کہ مبلغ اسلام شاہ عبد العلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے۔ تقریباً 45,000 غیر مسلموں کو آپ نے مسلمان کیا ہے۔ برنارڈ شاہ جو بہت بڑا فلاسفر ہوا ہے، اس سے آپ کا مناظرہ ہوا، بڑے دلائل مطلب ایک دوسرے کو دیے گئے، آخر کار برنارڈ شاہ لاجواب ہو گیا، نیت کو مان لیا کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے۔ یعنی کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ دیکھیے سب کے ساتھ اسلام حسن سلوک کا پیغام دیتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کی اجازت نہیں دیتا، اسلام نے ہمیں جھوٹ سے روکا، کسی کا مال دبا لینے سے روکا، اور پڑوسیوں کے ساتھ نہایتی ہمدردی کرنے کا اس نے ہمیں سبق دیا۔ اور حقیقت میں اسلام کے زرعی اصولوں کو اپنا لے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے تو خدا کی قسم اس کو اتنا امن اور اتنا سکون نصیب ہوگا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے کروڑ پتی، بڑے سے بڑے فرمانروا کو وہ سکون نہیں مل سکتا۔ تو اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ تو اس برنارڈ شاہ نے اسلام کی حقانیت تو قبول کر لی، لیکن اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، وہ بیچارہ بد نصیب تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ مولانا واقعی جو تم باتیں کرتے ہو اس سے میں بہت مطلب متاثر ہوا، اور تمہارا اسلام جو ہے وہ واقعی بالکل سچا مذہب ہے، بالکل سچا مذہب ہے، لیکن اس اسلام کے ماننے والے جو موجود ہیں اس وقت، وہ چونکہ اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے، تو ان کے کردار کی وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کر رہا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اسلام کی حقانیت کو مان گیا۔ تو یہ مطلب یہ اس کے نصیب کی بات تھی۔ جس کے مقدر میں اسلام ہوتا ہے نا، وہ تو مطلب خود بخود آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب بنا دیتا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ چند سالوں پیشتر ایک فیملی نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ لوگ یہاں آئے بھی تھے اسلام قبول کرنے کے بعد، اور انہوں نے اپنا واقعہ جو بتایا تھا وہ یہ تھا، تو مطلب وہ شاہ عتیق رحمت اللہ علیہ، یا ہمارے ایک بزرگ ہیں شجاول کی طرف، اور بڑے اچھے بزرگ ہیں، اور کافی لوگ مطلب آ کر بتاتے ہیں کہ انہیں فیض ہوا ہے۔ وہ مطلب بیمار ہوتے ہیں یا کوئی اس قسم کے مطلب یعنی کہ عارضے ہوتے ہیں، تو وہاں رہتے ہیں چند روز تک، تو شاہ عتیق رحمت اللہ علیہ خواب میں تشریف لا کر ان کے مسائل کا حل تجویز کرتے۔ میں نے کئی دیکھے ایسے جن کو فائدہ ہوا ہے، شاہ عتیق رحمت اللہ علیہ نے آ کر انہیں بشارتیں دیے اور ان کے مسائل حل ہوئے الحمدللہ۔ تو یہ فیضان اولیاء تو جاری ہے اور جاری رہے گا۔ تو اس نے واقعہ بتایا کہ حضرت شاہ عتیق رحمت اللہ علیہ نے خواب میں تشریف لا کر ہم کو اسلام کی تبلیغ کی، اور ہم لوگوں نے مطلب اسلام کو قبول کیا۔ تو اس طرح انہوں نے بڑا دلچسپ اور ایمان فروز واقعہ سنایا تھا۔ تو اس پر جب یہ واقعہ میرے وہ بیٹھے ہوئے میں نے سنایا، تو میری زبان سے بے اختیار نکلا تھا فیض اولیاء تو جاری رہے گا۔ تو جب سے الحمدللہ یہ نعرہ
دعوت اسلامی نے اپنا لیا کہ فیضان اولیاء جاری رہے گا، اور دعوت اسلامی الحمدللہ فیضان اولیاء ہے۔ تو بہرحال کہ اسلام ہمارا واقعہ یہ ہے کہ بڑا پیارا، بڑا رحمت بھرا، بڑا ہی محبت بھرا دین ہے، مذہب ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ اسلام کے ماننے والے اب صحیح معنوں میں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے قریب آنا چاہتے ہیں، وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، ان کو مطلب یہ کہ قریب لانے والا کوئی نہیں۔ وہ بیچارے اسلام کے دامن میں آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو مطلب کنونس کرنے والا کوئی نہیں، ان کو مطلب یہ نہیں کہ اپنے کردار سے متاثر کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ہمارا دین جو پھیلا وہ کردار سے پھیلا ہے۔ آپ جتنے بزرگان دین کی تاریخ اٹھا لیں، ان کے کردار سے، ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ان کے عمل سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ مثال کے طور پر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام، اور حقیقت میں اخلاق جو ان بزرگوں کا تھا، اسلام وہی اخلاق سکھاتا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے، تو آپ کا پاؤں جو ہے وہ کیچڑ میں پڑ گیا، تو اس پاؤں سے کیچڑ اڑا اور قریبی مکان کی دیوار پر وہ پڑ گیا، دیوار اس سے آلود ہو گئی۔ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کوئی خاص قصور بھی نہیں تھا، اور پھر پریشان ہو گئے کہ ارے یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے اس کی اجازت تو نہیں لی تھی، اب اس کو صاف کرنا چاہیے۔ پھر پریشان کھڑے کہ اگر اب میں صاف کرتا ہوں تو اس دیوار کی مٹی بھی کچھ نہ کچھ نکل کر آ جاتی ہے۔ اب اور پریشان کہ صاف نہیں کرتا ہوں تو اس کی دیوار خراب ہو رہی ہے، دیوار صاف کرتا ہوں تو مٹی اس دیوار کی نکل رہی ہے، اب کیا؟ کیونکہ پہلے کچی دیوار ہوتی تھی، آج کل کی طرح اتنی پختہ تعمیرات نہیں ہوتی تھی ہر جگہ پر، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ پریشان کھڑے، کسی کی دیوار کی مٹی اکھاڑ دینا یہ آسان نہیں۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے کھانے کے بعد اپنے مطلب ہے کہ پڑوسی کے دیوار کی مٹی سے ہاتھ دھونا چاہا، پھر سوچا کہ یہ تو جرم ہوگا، پھر اپنے دل کو منا لیا کہ نہیں کوئی بات نہیں، تھوڑی سی مٹی لینے میں کیا ہے، کسی کی دیوار سے کون سی دیوار آ گرے گی۔ رات کو خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بظاہر تو کسی کی دیوار سے تھوڑی مٹی اکھیڑ دینا کوئی بات نہیں، لیکن اس تھوڑی سی بات کا مزہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ہم لوگ تو بڑے بڑے حقوق لوگوں کو دبا کر ڈکار تک نہیں لیتے۔ ہمارا اسلام تو یہ سکھا رہا ہے کہ کسی کی املاک کو نقصان نہیں کرو، اور آج جس کی مرضی آتی ہے اس کی دکانیں جلا دیتا ہے، جس کی مرضی آتی کاریں اور بسیں جلا دیتا ہے۔ تو یہ سارے مطلب ہے کہ حساب کتاب قیامت کے دن پیارے بھائیوں ہم کیسے دیں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر کسی کے 3 پیسے دبا لیا، قرضہ 3 پیسے کھا گیا، قرضہ دبا لیا، تو قیامت کے دن 3 پیسوں کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ ہمارا اسلام تو یہ سکھاتا ہے، لیکن افسوس ہمارے اس اسلام کو ماننے والے 3 پیسے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہزاروں لاکھوں کھا جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اسلام غلط نہیں۔ اب بھی اسلام کے دروازے کھلے، جو آئے سنتوں کو اپنا لے، وہ انشاءاللہ پروان کر جائے گا۔ بہرحال تو پیارے صاحب بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متفکر کھڑے کہ اب کیا ہوگا، دیوار داغدار ہو گئی، صاف کرتا ہوں تو مٹی گرتی ہے، اسی فکر میں ڈوبے کھڑے۔ اتفاق سے وہ گھر ایک عیسائی کا تھا، اور وہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقروض تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے لوگوں کو قرضے دیا کرتے تھے، تو اس کو قرضہ دیا ہوا تھا، وہ آ کر کھڑا ہو گیا دروازے پر، ایسے ہی نکلا دروازے سے باہر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا، یہ سمجھا کہ یہ اپنا قرضہ مانگنے کے لیے آئے، تو وہ بیچارہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور معذرت چاہنے لگا کہ حضرت میں بہت نادم ہوں، میں نے تاخیر کر دی، آپ کو آنے کی زحمت ہوئی، میں بہت جلدی آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا، آپ فکر نہیں کریں، اس طرح وہ معذرت کرنے لگا۔ اب امام صاحب کو اپنے قرضے کا ہوش بھی نہیں تھا، وہ کیچڑ ہی نظر آ رہی تھی کہ کیچڑ اگر نہیں ہٹاتا ہوں اس کی دیوار خراب ہو رہی ہے، کیچڑ ہٹاتا ہوں تو مٹی جھڑ رہی ہے، کروں تو کیا کروں، یہ حق العبد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھلے مانس، مجھے تیرے قرضے ورضے کا تو یاد بھی نہیں تھا، نہ میں قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں، بلکہ بات یہ ہے، بڑی سادگی سے آپ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ میرے پاؤں سے کیچڑ
تیری دیوار پر لگ گئی ہے، اب میں کیچڑ چھوڑ دیتا ہوں، تیری دیوار خراب ہو رہی ہے، اگر کیچڑ اتارتا ہوں تو مٹی بھی ساتھ آ رہی ہے، تو میں پریشان ہوں، کیا کروں کیا نہیں کروں، تو مجھے معاف کر دے۔ اس طرح وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ جب اتنے بڑے امام، اور پھر یہ کہ وہ قرض خواہ، جیسے قرض خواہ آج کل تو باپ بن کے آتے، بڑی دھمکیاں دیتے، قرض خواہ عاجزی سے معافی مانگ رہا ہے، اور اتنی سی کیچڑ پر اس کا دل بدل گیا۔ یہ کردار تھا امام اعظم کا، ہمارے بزرگوں کا کردار تھا۔ اس کے دل میں انقلاب پیدا ہوا کہ جس مذہب کو ماننے والے کا یہ کردار ہے تو اس کا مذہب کتنا اعلیٰ ہوگا۔ بے اختیار ہو کے اٹھا، اے مسلمانوں کے محترم امام، کیچڑ تو صاف کرنے کا بعد میں مسئلہ اٹھائیں گے، پہلے میرے دل پر جو کفر کی کیچڑ ہے اس کو صاف کر دیجئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس نے اپنے دل کا کیچڑ صاف کروا لیا اور اسلام کے دامن میں آ گیا۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی غلامی اس نے اختیار کر لی۔ تو ہمارا اسلام، ہمارا دین اتنا پیارا اور پاکیزہ ہے، کاش اگر یہ ماننے والے جو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم 90 کروڑ ہیں، تو اگر واقعی یہ سب کے سب صحیح ہو جائیں جیسا ہونا چاہیے، ایسے ہو جائیں، ان کے عقائد، ان کے کردار واقعی عین اسلام کے مطابق ہو جائے، تو پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج جائے۔ تو لوگ دھڑادھڑ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کہ مسلمانوں کا کردار انہیں اب قریب نہیں آنے دے رہا۔ تو پھر بھی خوش نصیب ہے، وہ آتے الحمدللہ آتے رہتے ہیں، مسلمان بنتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے رہتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ دھڑادھڑ مطلب ہے کہ لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ تو یہ کہ مقدر کی بات ہے، اسلام کے دروازے کھلے، جو آنا چاہے الحمدللہ اسلام اسے اپنے دامن میں ضرور لے لے گا، چاہے عمل کیسا ہی ہو۔ مسلمان بہرحال خوش نصیب ہے، عمل کیسا ہی اس کا، کہ جبکہ اس نے ایمان پر اس کی موت آئی تو مرنے کے بعد اگر اس کو خدا نہ خاصہ سزا ملی بھی تو آخر میں وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں، اور جب وہ جنت میں ایک بار چلا جائے گا پھر کبھی بھی وہ جنت سے نہیں نکلے گا۔ اگر اسلام کے خلاف کسی اور مذہب پر کسی کا خاتمہ ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، اور کبھی بھی اس آگ سے، سانپ اور بچھوؤں کے عذاب سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس بزرگ کی استقامت دیکھ کر شیطان بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ آؤ دوستی کرتے ہیں۔ تو ان کو آیت کریمہ یاد تھی، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس بزرگ نے سمجھ لیا کہ سوال ہی نہیں ہے شیطان اور میری دوستی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مردود یہ بھی تیری کوئی چال ہے، تو مجھے پھانسنا چاہتا ہے، میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے نہیں سکتا۔ جب قرآن کہتا ہے کہ تو ہمارا دشمن ہے تو میں تیری بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ تو تو دشمن ہی دشمن ہے، اور تو کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شیطان نے منتیں کرتے ہوئے کہا کہ حضرت میں واقعی آپ سے متاثر ہو گیا، دوست تو واقعی میں نہیں ہو سکتا کسی بھی مسلمان کا، لیکن میں متاثر بہت ہوا ہوں۔ آپ کو میں چند باتیں بتاتا ہوں جس کی وجہ سے میں لوگوں کو گھما دیتا ہوں اور وہ میرے چکر میں آ جاتے ہیں اور اپنی عاقبت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ وہ کیا باتیں جس سے تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی کہ بہترین تیرے ہتھیار کیا، بہترین کہو یا بدترین کہو۔ تو اس نے جو کوئی ہتھیار بتایا واقعی جب ہم غور کرتے ہیں تو تقریباً وہ ہتھیار شیطان ہم پر چلا چکا ہے، الامان کا تقریباً وہ ہتھیار چلا چکا ہے۔ اور یہ چونکہ شیطان جو بے وقوف ہے، بالکل اس میں عقل نہیں ہے، عقل ہوتی تو اتنا بڑا اس کو منصب ملا تھا، یہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیتا کہ اللہ حکم کر رہا ہے اس لیے مجھے کرنا چاہیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ سمجھ پائے تو وہ ظاہر احمق ہی احمق ہے، جو سرکار کی سنتوں کو نہ سمجھ پائے وہ احمق ہی احمق ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، تو وہ احمق ہے۔ تو اس نے حماقت میں یہ وار بتا دیا اس بزرگ کو، اس بزرگ نے ہم تک پہنچا دیے، وار بڑے اس کے کامیاب ہیں اور اس سے نکلنا میں نے سوچا کہ بہت مشکل ہے۔ تو وہ وار شیطان نے بتائے، وہ کون کون سے وار ہیں؟ اس نے 4 وار بتائے کہ 4 وار میرے سے کہ جس کی وجہ سے اس نے دعویٰ کیا کہ میں اچھے بھلے کو پٹک دیتا ہوں۔ پہلا وار یعنی ایک وار بخل، بخل، اور میں نے بخل کا واقعہ پہلے ہی سنا دیا کہ ہمارے بھائی درود شریف میں بھی بخل کرتے ہیں، صفحے کے صفحے سیاہ کر دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں، یہ بخل نہیں ہو گیا، کنجوسی ہے، کنجوسی۔ اور اس بخل کی وجہ سے تباہی اور بربادی کا واقعہ آپ نے سنا۔
سرکار کے دیدار سے محرومی کا واقعہ آپ نے سنا، پوری موٹی موٹی کتابیں لیکن سواد اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بدترین بخل. پھر یہ کہ دوسرا بخل آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کون بخیل نہیں ہے بدقسمتی سے. شیطان نے کہا کہ پہلا میرا وار یہ ہے کہ بخل کے ذریعے وہ کہتا ہے کہ میں اچھے بھلے انسان کو پٹخ دیتا ہوں. جب اس پر میں بخل مسلط کر دیتا ہوں تو پھر وہ جب مال کماتا ہے تو وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہو حرام ہو، رشوت، چوری، بیوہ کا حق مارنا پڑے، یتیم کی جیب کاٹنا پڑے، وہ بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتا. میں اس کو دنیا کی دولت کی محبت میں مبتلا کر کے اس کو بخل کا شکار بناتا ہوں اور وہ ہر طرح سے مال بٹورنا شروع کرتا ہے اور اس طرح میں اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہوں. دیکھیے حدیث شریف میں کہ جب بندہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال کا، حرام کا، شبے کا، یعنی کہ پرواہ نہیں کرتا کہاں سے آ رہا ہے مال، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا، اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ دوزخ کے کس دروازے سے جہنم میں جا گرتا ہے. آج ہے کوئی ایسا بیپاری جو یہ سوچتا ہو کہ میرا مال کہاں سے آ رہا ہے، بس آنے دو، جس طرح ہوتا آنے دو. رشوت کون نہیں دیتا آج کل، جھوٹ، دھوکہ، یہ بالکل عام ہے، کوئی سمجھتا نہیں، بلکہ ان اصولوں کا پتہ نہیں. پیارے بھائیوں، مطلب ملازمت کرتے اس میں گڑبڑ کرتے، ڈیوٹی پوری نہیں دیتے، جان بوجھ کر لیٹ کر دیتے، جان بوجھ کر جلدی بھاگ جاتے. خصوصاً سرکاری جو ملازم ہوتے ہیں وہ تو اپنا راج سمجھتے کہ ہمیں کوئی بولنے والا نہیں. ارے تمہیں کوئی بولنے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. تو بالکل ہر کھاتے میں اندھیر نگری چوپٹ راج. تو یہ مطلب بخل کی وجہ سے خوب دنیا جمع کر جو بخل، شیطان دنیا کے نشے میں ہمیں بدمست کر کے بالکل تباہ و برباد کرتا ہی جا رہا ہے. ہماری آنکھیں کھلنی بھی نہیں ہے. لگتا ایسا ہے کہ ہماری آنکھیں کھلنی نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے دل پر دنیا کی محبت کی ایک تہ نہیں کئی تہیں چڑھ چکی. تو یہ مشکل. دوسرا وار حسد کے ذریعے شیطان نے کہا کہ میں اچھے خاصے ولی کو، ذرا غور فرماؤ، دعویٰ کر رہا ہے، میں حسد کے ذریعے، فقیہ ابو سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ حسد کے ذریعے اچھے خاصے ایسے ولی کو جو مردے زندہ کر دیتا ہے، ایسے ولی کو بھی میں چاروں خانے چت کر کے برباد کر دیتا ہوں. حسد آج کس میں نہیں ہے، کس میں نہیں. میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بول لیتا ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے. میں اچھا مقرر نہیں ہوں. جس دن میری کھوپڑی میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ میں بہت اچھا مقرر ہوں، لوگ مجھے سننے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، دوسرے شہروں سے آتے ہیں، سینکڑوں میل کا سفر کر کے الحمدللہ لوگ آتے ہیں. واقعہ یہی ہے کہ باہر آتے ہیں. لیکن اگر میرے دل میں یہ خدا نہ کرے میرے دماغ میں یہ بھوت بھر گیا کہ مطلب لوگ مجھے دور دور سے سننے آتے ہیں، میں ٹاپ کا مقرر ہوں. اچھا، اب اگر میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں بہت اچھا مقرر ہوں تو دوسرا کوئی مقرر اگر میرے سامنے آیا تو پھر میرے دل میں حسد پیدا ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے نا وہ لازمی طور پر حسد کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو دوسرے مقرر کی میں خامیاں نکالوں، لیکن یہ کہ نکالنے کا بھی نیت ہوتی ہے. میں نکالتا ہوں خامیاں، میں اچھا مقرر نہ صحیح، لیکن بہرحال یہ کہ ہم لوگ مبلغ بیان سیکھتے میں تو ایک بات کر رہا ہوں مطلب سمجھانے کے لیے، تو میں خامیاں نکالتا ہوں اپنے مبلغین کی. میں تو کرتا ہوں، نکالتا ہوں خامیاں، اور یہ خوش ہوتے. خامی نکالنا ایک تو کہ سب کو کہتے پھرنا، بدنام کر رہا کہ یہ بھی کوئی مقرر ہے، اس کو بولنا آتا ہے، اس کو تو اردو بھی نہیں آتی. ایک تو یہ بات، ایک تو یہ کہ سرگوشی کے انداز میں پیار سے اس کو سمجھا دینا کہ بھائی تیری یہ غلطی ہے، تو صحیح کر. تو ہمارے الحمدللہ یہ ماحول میں ناراض نہیں ہوتے ہمارے مبلغین. تو ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہتے کہ تمہاری اردو کی یہ بھول ہو گئی، تمہارا تلفظ یہ غلط تھا، ہے نا. اس طرح میں سن لیتا ہوں، موقع ملتا تو لکھ لیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں. تو ایک تو یہ خامی نکالنا، تو یہ حسد کے طور پر نہیں ہے، یہ تو اصلاح کے نہیں. اور یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کریں گے تو ہم کہاں اصلاح کرانے جائیں گے. ہم تو یہاں آتے ہی اصلاح کرانے کے لیے. تو بہرحال یہ کہ ایک مقرر دوسرے مقرر سے حسد کرتا ہے، اس دور میں یہ ہے ہی ہے. عام طور پر ایک مقرر دوسرے مقرر سے حسد کرتا ہے، ایک بزرگ دوسرے بزرگ کو نہیں دیکھ سکتا. یہ دور، اب میں کیا مطلب تفصیل میں پڑھوں آپ کچھ سمجھ گئے.
تو یوں بھی مطلب ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں کو، نیک لوگوں کو شیطان حسد کے دام میں گرفتار کر کے اس کو چاروں خانے پٹخ دیتا ہے، چت کر دیتا ہے، اور بزرگ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بزرگ ہوں، لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، میرے پاؤں چوم رہے ہیں، میری واہ واہ ہو رہی ہے، میری کرامتیں مشہور ہو رہی ہیں، اور ادھر شیطان نے بیڑا غرق کر رکھا ہے اس لیے کہ وہ دوسرے بزرگ سے وہ اندر سے کڑتا ہے، تو کام خراب ہوا۔ تو یہ حسد، اس سے بڑے بڑے بزرگوں کے تختے شیطان الٹ دیتا ہے، اور خدا کی قسم ماحول اس قدر ناگفتہ بے ہے، اور اس اور سے ہم گزر رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ باتیں بتائی جائے نا، کسی کو اگر یہ بتایا جائے کہ تم میں یہ بات ہے، تم میں حسد پائی گئی، تم نے غیبت کی، تم نے الٹا ہاتھ استعمال کیا، سنت یہ کہ سیدھا ہاتھ کھانے میں استعمال کرتے کھاتے ہو، سیدھے ہاتھ کر دیتے، تم نے الٹا ہاتھ اٹھا دیا، تو پھر تمہاری خیر نہیں اگر یہ بات تم نے کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب انا تو ہے، میری کو غلطی نکال جائے، میں تو جو میں کرتا اس کو چھری چلتی۔ تو آج کل ایمان سے ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہو تو پھر ہزار سننی پڑتی۔ اب کم از کم یہاں جمع ہو کر ہم کوشش کریں کہ اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کریں۔ دیکھیں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کی اصلاح بھی ضروری ہے، دونوں مطلب ہے کہ ضروری ہے۔ تو اگر ظاہر صحیح ہو گیا، باطن خراب ہے تو بھی مزہ نہیں آیا، باطن آپ نے درست کر لیا تو ظاہر پر تو اس کا اظہار ہونا ہی لازمی ہے۔ تو ہمارا لے کہ دونوں درست ہونا چاہیے، ہمارے اندر بہت خرابیاں ہیں، تو یہی حسد ہم سب میں پایا جاتا ہے، خائی نہ خائی عموماً ہوتا ہے۔ تو شیطان اس سے مطلب بڑے بڑے ولیوں کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے اس داؤ کو بھی ہم پر ناکام کرے، ہر مومن پر ناکام کرے۔ تیسرا وار شیطان کا نشہ، نشے کے ذریعے شیطان کہتا ہے کہ میں جب اس پر سوار ہو جاتا ہوں، جب وہ میری بات مان لیتا ہے، جب نشے میں وہ آ جاتا ہے، تو میں جس طرح بکری کا کان پکڑ کے چلاتے ہیں نا، اس طرح اس کو کان پکڑ کے چلاتا ہوں۔ اور واقعی ایسا ہی ہے۔ اچھا خاصا مہذب آدمی جب فل نشے میں ہوتا ہے تو آپ نے یہ مناظر یقیناً دیکھے ہوں گے، وہ کپڑے گریبان کھول دیتا اور یوں چلتا اور یوں کرتا ہے، پتہ نہیں ایسے سے وہ نمونے کرتا ہے کہ لوگ دیکھ کر ہنستے ہیں، سمجھے کہ یہ کس پاگل خانے کا دروازہ کھل گیا اور وہاں سے آدم کا ہے، حالانکہ بہت بڑا رئیس ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ نشے میں ہوتا ہے تو چونکہ شیطان نے اس کا کان پکڑا بکری کی طرح کہ چل چل، تو اس کو پھر چلاتا رہتا ہے، اور وہ اول فول بکتا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اگر نشہ تمہیں کرنا ہے تو ایک ہی نشہ میں جانتا ہوں، ایک نشہ کر لو، وہ پیالوں سے نہیں، وہ نشہ پیالوں سے نہیں ملتا، وہ نشہ کچھ ایسا ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، الفت کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ سمجھے میرے بھائیوں، اگر نشہ کرنا ہے تو مدینے والے کے عشق کا نشہ کر لو، خدا کی قسم دونوں جہاں کے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر حقیقت میں وہ نشہ آپ کو چڑھ گیا اور اس میں آپ مست ہو گئے، دیوانے ہو گئے، پھر مزہ ہی مزہ انشاءاللہ۔ ورنہ دنیا کا یہ نشہ، یہ شراب کا نشہ، یہ ہیروئن کا نشہ، یہ تباہ و برباد کر دے گا۔ دنیا میں بھی کہیں کے نہیں رہو گے، کوئی کھڑا بھی نہیں رہ دے گا۔ آج ہیروئن پیتے بیچارے روتے پھر نہیں جان چھوڑتے، لیکن جو ہمت کرتے ہیں وہ جان چھڑا بھی بیٹھتے ہیں۔ تو یہ نشہ کرنے والے وہ قیامت کے روز بہت بری حالت میں ہوں گے، زبان باہر لٹک رہی ہوگی، گلے میں انہوں نے مطلب ہے کہ تمبورا ڈالا ہوگا، اور بہت ہی مطلب ہے کہ شدت کے عذاب میں وہ مبتلا ہوئے، قیامت کے حال اس طرح لائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو نشے کے ذریعے شیطان بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ چوتھا آسان ترین وار، آسان ترین وار اس کا، اور اس میں اچھے خاصے کو گھما کے رکھ دیتا ہے۔ شیطان نے چوتھا وار بتایا غصہ، غصہ۔ جب میرا کوئی یار غصے میں آ جاتا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ جب غصے میں آ جاتا ہے تو میں اس کی کھوپڑی میں گھس جاتا ہوں، پھر میں جیسا کہتا ہوں وہ ویسا ہی کرتا ہے، کرتے ہیں نا؟ تو اب غصہ آ جاتا ہے جب، پھر نہ وہ بندہ ماں دیکھتا ہے، نہ باپ دیکھتا ہے، نہ بیگم دیکھتا ہے، یا تو اس پر ٹوٹ پڑتا ہے یا پھر بڑا احمق بن جاتا ہے، کارٹون بن جاتا ہے۔ حقیقت میں اگر غصے والا اپنے اوپر غور کرے نا کہ وہ کس طرح یوں مطلب یہ نا کہ وہ چہرے بناتا ہے اور آنکھیں نکالتا ہے، وہ اگر آئینے میں دیکھ لے نا ہوش و حواس کے ساتھ، یا اس کا پکچر کو اسے دکھا دے تو وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول